بوازی بلندر صلوات. ماشاءاللہ کافی مجمع ہے. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوسیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمہ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ طلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات. نعرہ تکبیر. ہر مجلس میں کہتے رہتا ہوں خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے. بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سونے رسول دنا سونا چاہو نعرہ رسالت. اچھا کہ بولو نعرہ حیدری. یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں. لمحہ کا ضائع نہیں کیا. منبر حسین پہ حسین بادشاہ کا تذکرہ شروع کر دیا. لائق تحسین ہے آپ کا اس بادشاہ کے ذکر میں آ جانا کہ جو کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے. جناب سیدہ کے ہاتھوں کی جو کی پکی ہوئی روٹی کو اپنے دسترخوان میں لپیٹتا ہے اور دنیا والوں ایک یہودی کے باغ میں جاتا ہے مزدوری کرتا ہے دسترخوان بچھاتا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم روٹی کے ساتھ سے لقمہ توڑتا ہے. اس لقمے کے ساتھ سے جو ذرے اس دسترخوان پہ گرتے ہیں اس دسترخوان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں. کوئی لمبا چھوڑا وقت آپ کا لینا نہیں ہے. بالکل طالب علم کی حیثیت سے حاضر خدمت. بالکل اس مجمع میں انکل جی میری حیثیت اتنی ہے جتنی ایک خوبصورت چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے. کوئی لمبا چھوڑا وقت لینا نہیں ہے. دو مصروں سے ابتدا کی ہے. دنیا والوں ایام اس بی بی کے چل رہے ہیں کہ جس کا نام لبوں پہ آنے سے زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. جس کا نام لبوں پہ آنے سے زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. کبھی سوچو نہ کہ جناب سیدہ ہے کیا. جناب سیدہ کس عزت کس شان کس معیار کس وقار کی مالکہ کو کہتے ہیں. اور دنیا والوں شیعہ ممبر پہ شیعہ نیشن کا سب سے چھوٹا نوکر کمیل حیدری ایک بات کر کے جانے لگے. میں کہہ رہا ہوں علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی. علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. کبھی سوچے جناب سیدہ ہے کیا. علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی تبھی تو قوت پروردگار. تبھی تو قوت پروردگار. راولپنڈی والوں آپ کا نوکر بن کے آپ کا بیٹا بن کے آپ کا چھوٹا بھائی بن کے حاضر خدمت ہوں اور لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا. بالکل اتنی جلدی کر رہا ہوں جتنی جلدی راولپنڈی ایکسپریس بھی نہیں چلتی. اتنا تیز چل رہا ہوں. اور عزت حسین کی قسم مولا حسین پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا والوں کون ہے میرا مولا حسین. کیا ہے میرا مولا حسین. کس عزت کس شان کس معیار کس وقار کے مالک کو حسین کہتے ہیں. رسول خدا نے ایک دن بادشاہ حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. ہاتھوں پہ اٹھا کے مسکرا کے فرماتے ہیں یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں. حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. اور کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے کیوں. نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں.
نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. اب لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا، میں نے قرآن مجید شروع کر دی، میں نے بادشاہوں کا تذکرہ شروع کر دیا. دنیا والوں، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. میں قرآن مجید میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دن اس خالق لم یزل نے، بالکل آپ ایسے سائلنٹ بیٹھ رہے ہیں، میں 4 مصرے پڑھ کے داد لینی ہوتی تو لے لیتا. واللہ با خدا، واللہ با خدا، واللہ با خدا. کمیل حیدر رضوی راول پنڈی داد کے لالچ میں آئے نہیں ہیں. راول پنڈی والوں بات سمجھ کے کمیل حیدر رضوی جانے لگے. قبلہ آپ مسائل پڑھیں گے میرے بعد، بڑا بہترین مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. آپ نوکر کے حق میں دعا کریں. میں ایک بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. قبلہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، اس خالق لم یزل نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے فرمایا کہ محمد تو نے ابراہیم کے یادگار مہمانوں کی کہانی سنی ہے؟ ابراہیم کے یادگار مہمانوں کی کہانی سنی ہے؟ محمد مصطفیٰ نے کہا وہ کہانی تھی کیا؟ اب دنیا والوں میں قرآن پڑھنے لگے، قرآن کا ترجمہ کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات نے کہا کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے پسندیدہ مہمان آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کے پسندیدہ مہمان آنے تھے. ابراہیم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام کا جواب دینا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹھو، میں تمہارے لیے دسترخوان لگواتا ہوں. بیٹھو، میں تمہارے لیے دسترخوان لگواتا ہوں. دسترخوان لگ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح دیا. قبلہ اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا، اس سے چھوٹی بات میں کر نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کروایا، بچڑے کے گوشت کو بھنوایا، بچڑے کے گوشت کو بھنوا کے دسترخوان پہ سجایا. اب ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کہا کہ کھانا کھاؤ. اب مہمان مسکرا کے کہتے ہیں یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے. ابراہیم نے کہا کیوں؟ مہمان مسکرا کے کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. مہمان مسکرا کے کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک. قبلہ یہ ہے محنت والی دعا. ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. اب ابراہیم کون ہے؟ دنیا والوں اللہ کا اولو العزم نبی ہے ابراہیم. جد اسحاق، جد یعقوب، جد یوسف ہے. ابراہیم اللہ کا اتنا عزتدار نبی ہے. دنیا والوں اتنا عزتدار نبی بشری لباس میں جبرائیل کو نہیں پہچان سکا. اور دنیا والوں جو جبرائیل کے نور کو نہ پہچان سکے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اور بندے پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. ابراہیم زہرا کے در کے نوکر جبریل کا نور کو تم پہچان نہیں سکتے، محمد مصطفیٰ کا نور کیسے پہچانو گے؟ محمد قبلہ 3-4 دن اور یا لیا محمد مصطفیٰ کا نور کیسے پہچانو گے؟ محمد مصطفیٰ کے روزے کے سامنے جائیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں. دنیا کہتی ہے بدت 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 بدت. دعا نہ مانگو، یہ بشر ہے، یہ نور نہیں ہے. میں نے کہا لاکھ لعنت مولوی، جس جگہ محمد مصطفیٰ آئے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا مدینہ منورہ. میں نے کہا لاکھ لعنت مدینہ کو منورہ مان گیا، محمد کو نور نہیں مانا. مدینہ کو منورہ مان گیا، محمد کو نور نہیں مانا. مولوی نے کہا کیسے محمد نور؟ میں نے کہا اچھا بتاتا ہوں محمد مصطفیٰ نور کیسے. ایک دن اس خالق کی کائنات نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں جو اتنا بڑا ہوں، میں جو اتنا عظیم ہوں، میں جو اتنا جبار ہوں، میں جو اتنا غفار ہوں، میں جو اتنا
متکبر ہوں، میں جو اتنا واحد ہوں، میں جو اتنا واحد ہوں، کوئی تو ہو جو میری ثنا کرے۔ میرے پیچھے لالے ہاتھ کا جو ہے چنگا ہی نہیں لگتا، اس خالق کی کائنات نے کہا میں جو اتنا بڑا ہوں کوئی تو ہو جو میری ثنا کرے۔ پھر اس بے دل کے دل نے سوچا اور اپنے کبریائی نور کے سمندر میں سے ایک نور بنایا جس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا۔ اپنے کبریائی نور کے سمندر میں سے ایک نور بنایا راولپنڈی والوں، جس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا، جس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا۔ اب منبر حسین کی قسم، عزت حسین کی قسم، اس مجلس کی قسم، عزاداروں کی قسم، وہ نور بن ہی اتنا خوبصورت گیا، وہ نور بن ہی اتنا جمیل گیا، وہ نور بن ہی اتنا حسین گیا کہ وہ بے دل بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھا۔ وہ بے دل بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھے۔ پھر اس بے دل کے دل نے سوچا کہ یہ میرا محبوب، میرا محمد زمین پہ جو جائے گا، میں اللہ اپنے اختیارات اس محمد کو دے رہا ہوں۔ یہ زمین پہ جا کے زندگی بھی دے گا، یہ زمین پہ جا کے موت بھی دے گا، پہاڑ اس کو جھکیں گے، درخت اس کو سلام کریں گے۔ دنیا والے کہیں اس محمد کو اللہ نہ مان لے، دنیا والے کہیں اس محمد کو اللہ نہ مان لے، اس عزت حسین کی قسم دنیا والے کہیں میرے محمد کو اللہ نہ مان لے۔ پھر اس خالق کائنات نے عرش پہ ایک طرف اپنا تخت لگوایا، دوسری طرف بادشاہ محمد کا تخت لگوایا، اور بادشاہ محمد کے نور سے ایک اور نور بنایا جس کا نام علی رکھا، پھر ایک اور نور بنایا جس کا نام فاطمہ رکھا، پھر ایک اور نور بنایا جس کا نام حسن رکھا، پھر ایک اور نور بنایا جس کا نام حسین رکھا۔ عزت حسین کی قسم ایک نور سے 5 نور، 5 نوروں سے 12 نور، 12 نوروں سے 14 نور، ان 14 نوروں کو آپس میں شریک کر کے کہا جاؤ تم شریک ٹھہرے میں لا شریک ٹھہرا۔ زندہ باد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ 14 نوروں کو شریک کر کے کہا کہ جاؤ تم شریک ٹھہرے، میں لا شریک ٹھہرا۔ پھر اس خالق کی کائنات نے محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے کبریائی نور کے سمندر میں سے گزارا۔ محمد مصطفیٰ کا نور کبریائی نور کے سمندر میں سے گزرنا تھا، محمد مصطفیٰ کا نور 14 نوروں سے افضل ہو گیا، 14 نوروں سے بڑا ہو گیا، 14 نوروں سے افضل ہو گئے۔ عزت حسین کی قسم کبریائی نور کی تپش محمد مصطفیٰ کے نور پہ آئی۔ اب محمد مصطفیٰ کے نور پہ پسینہ آنا شروع ہوا۔ اللہ نے پسینہ محمد مصطفیٰ کا ضائع نہیں کیا، 1,23,999 پسینے کے قطرے محمد مصطفیٰ کے نور پہ آئے۔ محمد مصطفیٰ نور کے پسینے کے قطرے کو پھینکتے گئے۔ اب عزت حسین کی قسم اللہ کسی پسینے کے قطرے کا نام آدم رکھتا گیا، کسی پسینے کے قطرے کا نام نور رکھتا گیا، کسی پسینے کے قطرے کا نام ابراہیم رکھتا گیا، کسی پسینے کے قطرے کا نام خلیل رکھتا گیا۔ عزت حسین کی قسم ایک پسینے کا ایسا قطرہ آیا جس کا نام اللہ نے یوسف رکھ دیا۔ یوسف خاتون مصر کے بازار میں مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا یوسف پہ عاشق ہو گئی۔ زلیخا کی دوستوں نے کہا بھئی تو بادشاہ کی بیوی ہے، نوکر پہ عاشق، نوکر پہ فدا کیسے؟ زلیخا نے کہا یوسف ہے اتنا حسین، یوسف ہے اتنا جمیل۔ زلیخا نے کہا ابھی میں تمہارے سامنے مصر کے بازار سے آخری جملے کمیل حیدر عزیز جانے لگے۔ دنیا والے زلیخا نے کہا ابھی میں تمہارے سامنے سے مصر کے بازار میں سے یوسف کے حسن کو گزاروں گی اور تم سیب کاٹنا۔ عزت حسین کی قسم یوسف سامنے سے گزرا، سیب کی جگہ انگلیاں کٹ گئی۔ اور دنیا والوں پھر شیعہ ممبر پہ ذمہ دار قوم کا ذمہ دار خطیب بن کے کمیل حیدر عزیز ایک بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا جس کے پورے چہرے کو دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں
انگلیاں کاٹے شریعت میں اسے یوسف کہتے، اور جس کے پاؤں کی ناخنوں کی انگلی کو دیکھ کے، جس کے پاؤں کی انگلی کے ناخنوں کو دیکھ کے دور کا پہاڑ ریزہ ریز ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا کہ بولو سخی سردار کالندر۔ واہ واہ، سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ہوا قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ پاک ان کے زور و بیان میں مزید اضافہ فرمائے۔ آج کی مجلس کے آخری ذاکر خوش بیان، ذاکر مصورگان جناب کوثر عباس کربلائی یہ مصائب بیان فرمائیں گے، اور شبیہ ذوالجناب مرمد ہوگی، اور معروف نوخان محسن اللہ جعفری صاحب نوخانی کریں گے آخر میں، اور پھر دعا و زیارت کے بعد آپ کے لیے ملک مالد کھوکر صاحب نے لنگر امام کا اہتمام۔ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ 22 جمادی ثانی دن 1 بجے برمکان سید صفدر عباس نقوی فوجی مسجد کھوکھا جن سٹور 22 جمادی ثانی دن 1 بجے برمکان صفدر عباس نقوی فوجی مسجد کھوکھا جن سٹور مومنین کو دعوت ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ۔ 16 جنوری اتوار ٹھیک صبح 10 بجے برمکان سوار غلام ملک جعفری ہاؤس امیر مسلم ٹاؤن لنگر روڈ پرسوں اتوار ٹھیک صبح 10 بجے جناب سید مرتضی عاشق لوٹیا والا، جناب قاضی حسین عباس خانوال، جناب سید مبین حسین کاظمی، اور اسی بارگاہ میں 15 جنوری ہفتہ پرسوں بعد از نماز مغرب مقامی علماء و ذاکرین کے علاوہ ٹھیک رات 9 بجے ملک علی رضا کھوکھر، اور اسی بارگاہ میں 16 جنوری بعد از نماز مغرب رضوان عباس قیامت حبیب رضا حیدری اور دیگر ملک کے معروف علماء ذاکرین۔ 12 رجب دربار علیہ سخی شاہ پیارا سید فرید عمران شرازی نوید عباس نوید معظم علی مرزا۔ 24-25 رجب دربار علیہ سخی شاہ پیارا تمام مجلس کا 24 اور 25 رجب جلوس ہوگا تابوت امام، اور اسی امام بارگاہ قصر ابو طالب میں 25 رجب مرجب بعد از نماز مغرب نقوی اور کاظمی برادران جانب سے علامہ سید محمد رضوی سید اون صابر بہل علامہ زوار حسن مدنی سید شبیر عادل کاظمی 25 رجب بعد از نماز مغرب اسی مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب، اور چودھری مشتاق حسین صاحب اور چودھری عقیل احمد صاحب جانب سے 26 رجب صبح ٹھیک 9 بجے امام بارگاہ چودھری ذوالفقار شہید پنڈ ہمدان لاری اڈا سہال چکری روڈ شوکت رضا شوکت علامت سید محمد رضا رضوی جناب قاضی حسین عباس خانوال مشتاق حسین شادب چھنگ زرد عمران شرازی چودھری جاسن جھنڈوی علی رضا شاہ صاحب بخاری، ان کے علاوہ حسن رضا ہاشم الطاف حسین گوہر علی عمران شاہ غفورہ۔ 26 رجب صبح 9 بجے امام بارگاہ چودھری ذوالفقار شہید پنڈ ہمدان لاری اڈا سہال چکری روڈ مومن مومنات۔ اور ٹھیک 25 رجب دوران مجلس رات 9 بجے جناب مہتاب حسین جعفری صاحب کے گھر سے تابوت امام موسیٰ ابن جعفر برآمد ہوگا، جو اپنے راستوں سے ہوتا اسی امام بارگاہ اختتام پذیر ہوگا۔ 25 رجب بعد از نماز مغرب جہاں مجلس آغاز ہو جائے گا، اور 9 بجے جناب مہتاب حسین جعفری صاحب کے گھر سے تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا۔ ماتمیان کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ یہ مومن اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اندر آجو بیٹا، انہوں نے لنگر آخر میں رکھا ہے ماشاءاللہ۔ کر چکا ہوں موڑا چھپڑ کا کر چکا ہوں 16 جنوری صبح 10 بجے انشاءاللہ۔ کل جمعہ بھی اگر ہوئے تو انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مرسل سرکار نے 9 تا 13 جمادی ثانی
عالمگیر سطح پہ ایام میں مادر حضرت عباس علمدار منانے کا اعلان فرمایا ہے، اور ان ایام میں جتنی مجالس ہو رہی ہے وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کہ وصال پرملال آپ کی وفات کا حضرت اور آپ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ ذاکر صبر اعظم جناب کوثر عباس کربلائی وہ مولا حسین کے یا مولا غازی عباس سرکار کے مسائل بیان فرمائیں گے، اور شبیہ ذوالجلال رحمت ہوگی محسن جعفر تشریف فرما ہے، یہ مختصر سا نوخانی کریں گے، اور پھر آخر یہ لنگر امام کا تمام پوری کوشش کرنے کے باوجود تقریباً آدھا گھنٹہ تاخیر ہوئی ہے، تو یہ معافی میں چاہوں گا بحیثیت ناز منبر۔ میری کوشش تھی کہ 9:30 بجے تمام پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے، لیکن دو ذاکر جو بانیان نے کہا کہ انہیں پڑھا دے، یہ اس لیے توالت ہوئی ہے۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، سبحان اللہ، پرچم پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا شاہ جی، اور آواز باطن سے زمانے کو جگائے رکھنا، ہمیں شخصی کوئی رسم عبادت ہے، اپنی نسل کو عزادار بنائے رکھنا۔ کرنا